بخاری صاحب بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور ہم پروگرام کا آغاز بھی اسی وجہ سے فلسطین کے مسئلے سے کر رہے ہیں کہ ہم تو ہر پروگرام میں غزہ کا اور فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب 3 اہم یورپی ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال سے آج کی سب سے بڑی خبر بھی یہی ہے رائٹ کہ یورپ جو کہ ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہا ہے بیکاز امریکہ کی خوشنودی جو ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ سے لہت و لال سے کام لیتا رہا ہے فلسطین کے معاملے پہ، اور اس میں تاخیر ہوتی رہی ہے۔ تھوڑا سا میرے خیال سے اپنے ناظرین کو اگر ہم ریکال کر کے ذرا ہسٹری بتا دیں کہ صورتحال کیا ہے۔ فلسطین کو 143 ممالک جو ہیں اب تک تسلیم کر چکے ہیں فرام آؤٹ آف 193، رائٹ، اور ان میں سے 127 ممالک ایسے ہیں جن کے سفارتی تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے ساتھ قائم ہیں۔ 4 ممالک جو ہے نا جی، جن میں بارباڈوس ہے، جمیکا ہے، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو ہے اور بہاماس ہے، انہوں نے 7 اکتوبر کے اس جنگ کا جب آغاز ہوا تھا اس سے لے کے اب تک اس دوران میں 4 ان ممالک نے ان کو تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ اور اب جو ہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہ 3 ممالک جن میں ناروے، آئرلینڈ اور اسپین شامل ہیں، وہ 28 مئی کو باقاعدہ اعلان کر دیں گے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا۔ یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک جھٹکا ہے اسرائیل کے لیے، اور آپ نے دیکھا جس طرح سے تبھی تو ان کو غصہ آیا نا، پیٹ میں جس طرح آپ نے کہا مروڑ، میرے خیال سے تو وہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں اس ڈیولپمنٹ سے۔ That's a huge development۔ یہ یقینی طور پر یہ حماس کی فتح ہے، یہ فلسطین کے لوگوں کی فتح ہے، یہ ان لوگوں کی فتح ہے جو فلسطین کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ میرا اشارہ تو سمجھ رہی ہیں؟ بالکل، ٹھیک ہے جی، لیکن جیسا میں نے کہا کہ تھوڑی سی ذرا اس کی ریکال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سر یہ سب سے بڑی فتح ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اپنی حکومت کو مجبور کیا۔ ایبسلیوٹلی کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں، کیونکہ پبلک اوپینین جس طریقے سے عالمی رائے عامہ جو ہے وہ اود کر کے آئی ہے فلسطین کے حق میں، اس نے یقینی طور پہ بہت صورتحال میں تبدیلی جو ہے وہ کی ہے۔ دیکھیے فلسطین کو سفارتی سطح پر جو سبقت حاصل ہوئی ہے یقینی طور پر وہ اسرائیل کے لیے ایک تو باعث تنقید بن رہا ہے اسرائیل، اور دوسرا یہ کہ اس کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر اپنے آقا جو ہیں امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک، اس کے باوجود یورپ کے ممالک سے ان کو اب ریکگنیشن مل رہی ہے۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ یہ پی ایل او نے 15 نومبر 1988 کو یہ اعلان کیا تھا فلسطین کی آزاد ریاست کا، اور یہ مبنی تھی ویسٹ بینک کے اوپر اور ایسٹ یروشلم اور غزہ کے اوپر، یعنی یہ وہ ٹیریٹریز تھی جہاں پر میجورٹی آف فلسطینین جو ہیں وہ آباد تھے۔ 1988 تک 82 ملکوں نے پی ایل او کو تسلیم کر لیا تھا، یعنی اتنا شارپ کوئک ریئیکشن آیا تھا کہ 15 یعنی جو میں نے تاریخ آپ کو بتائی تھی 15 نومبر کو انہوں نے اعلان کیا آزادی کا، اور بائی دا اینڈ آف دا ایئر 82 ممالک جو ہیں اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ 1993 میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک اوسلو اکارڈ ہوا تھا جس کے تحت اسرائیل اور فلسطین دونوں کو مل کے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کرنا تھا، بالکل، مگر اس کے بعد بہت سارے ایونٹس ایسے ہوئے کہ اسرائیل آہستہ آہستہ اپنی اس کمٹمنٹ سے ہٹتا گیا، جو کہ آج تک پوری نہیں کی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک اور بات جو میرے خیال سے بتانا بہت ضروری ہے اپنے ناظرین کو، وہ یہ کہ جو کولڈ وار سے پہلے کی صورتحال تھی اور جو کولڈ وار کے بعد کی صورتحال ہے، سربیا جو ہے، سربیا، البانیہ، قبرص، رشیا، یوکرین، بیلاروس، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، پولینڈ اور جارجیا، یہ وہ ممالک تھے جو پہلے روس کے زیر اثر تھے، ان سب نے تسلیم کر لیا ہوا فلسطین کی ریاست کو۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ بلاک ہے جن کے دل میں یاسر عرفات کے لیے اور اس کی پی ایل او کے لیے بڑا سافٹ کارنر، رائٹ۔ امریکہ کے زیر اثر جو نیٹو کے ممالک تھے وہ ہمیشہ سے ریلیکٹنٹ تھے، جس میں یورپ سب سے آگے تھا، آپ کو معلوم ہے۔ اب جو کولڈ وار کے بعد کی صورتحال ہے وہ یہ کہ اب آہستہ آہستہ میرے خیال سے عالمی رائے عامہ کے زیر اثر اور اپنے انٹرنل پریشرز کے زیر اثر اور زیادہ ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو تسلیم کریں گے، اور اسرائیل کے لیے یہ صورتحال جو ہے قابل برداشت، ہم تو جتنی دعا کر سکتے ہیں وہ کریں ہیں۔ بہت بریفلی آپ نے ہمارے ناظرین کو ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتا دیا ہے، ایئر بائی ایئر آپ نے بتا دیا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اتنا زیادہ دیکھیں عوام میں جوش و خروش بھی ہے، نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، احتجاج بھی کیے جائے پوری دنیا میں، صرف مسلم ممالک میں نہیں، اور پھر اس طریقے سے ممالک کا 143 ممالک کا ایکسیپٹ کر لینا،
اس کے باوجود اس مسئلے کا حل نہ نکلنا کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیے میرا خیال سے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم امہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے معاملے میں ذرا تھوڑی سی کولڈ شولڈر تو شاید بہت زیادہ سٹرونگ اصطلاح ہو جائے گی، لیکن یہ جو فلسطینین کاز ہے یہ ان کے دل کے کوئی زیادہ قریب نہیں رہی ہے. اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز تھیں جن میں OIC، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں OIC، وہ جو ہے وہ خاموش رہی، اس کے اوپر بالکل کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس کے باوجود کہ فلسطین پر ایک رابطہ گروپ بھی قائم ہے جس طرح کشمیر پر قائم ہے. نہ کشمیر پر کوئی کام ہوا، نہ وہاں فلسطین پر کوئی اچھا کام ان ہوا. سب کو ایٹ لیسٹ جو اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں اس پر تو OIC آواز وہ میں اس کے اوپر آتا ہے. ہوں. ایک اور بات تھوڑی سی رہ گئی اگر وہ آپ اجازت دیں مجھے، وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے عرب لیگ رائٹ جو پیورلی عرب ممالک پر ہے، اور وہ یہ عرب ممالک وہ ہیں جن کا مشرق وسطیٰ کے اندر بڑا سٹیک ہے. ابھی ریسنٹلی اجلاس بھی ہوا نا. انہوں نے بھی سوائے لپ سروس کے اور کچھ کر کے نہیں دیا. اور ہم نے جہاں انٹرنیشنل کنٹریز کے اوپر تھوڑی سی تنقید کی، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بینظیر بھٹو کے دور اقتدار میں ایک کشمیر کمیٹی بنی تھی جی جی جس کے اوپر براجمان رہے مولانا فضل الرحمان صاحب تقریباً کو 15 سال کے قریب، کیونکہ نون لیگ میں بھی وہ کمیٹی بنی رہی اور اس کے بھی وہ سربراہ رہے. لیکن سوائے دورے کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوا. کشمیر کی کاز کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. اور سیم ایز اٹ از فلسطین کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ایبسولوٹلی. میں نے یہ حوالہ آپ کو اس لیے دیا کہ ہم اپنے طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، ہم ان چند ممالک میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے فلسطین کو تسلیم کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے پچھلے 7 مہینے سے جو قتل و غارت خونریزی ہو رہی ہے وہاں، جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، ہم نے سوائے بیانات کے کیا کیا اس کے اوپر؟ اچھا پریکٹیکلی ایران ہی ایک ایسا ملک تھا جس نے جواب دیا اسرائیل کو بھی اور پریکٹیکلی اس جنگ میں آیا. اب اسماعیل ہانیہ کا بیان اور اسی طرح سے ایران نے کہا ہم حمایت کا اعلان. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ایران نے ہمیشہ فلسطینین کاز کے اوپر پریکٹیکلی اقدامات کیے ہیں، کر کے دکھایا. حماس اور حزب اللہ یہ دو ہیں نا جو اسرائیل کے خلاف محاذر آئے، یعنی جو مزاحمت کر رہے ہیں، مسلح مزاحمت کر رہے ہیں. ہو از سپورٹنگ دم؟ ایران. اور آپ دیکھیں اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک آرگنائزیشن جو ہے حزب اللہ از ناٹ شیعہ آرگنائزیشن. اس کے باوجود چونکہ کاز ایسی ہے ایران نے اس کو سپورٹ کیا ہے. ناٹ اونلی دیٹ، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آج پھر کل تو نہیں کیا تھا، ہم نے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا جو متھ تھی اسرائیل کے بارے میں بنی ہوئی کہ جی اس کا جو آئرن ڈوم ہے، جو سیکورٹی حصار ہے اسرائیل کے ارد گرد، وہ کسی کی رسائی سے آگے ہے. وہ متھ توڑی تو ایران نے توڑی. میزائل اٹیک اور ڈرون اٹیکس کے بعد اب اسرائیل کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ولنریبل ہے. وہ جو ایک حصار میں بیٹھا ہوا سمجھتا تھا کہ میں محفوظ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حوثیوں کے میزائل بھی وہاں پہنچے. جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یمن سے بالکل ایسے ہی ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا حزب اللہ کے میزائلز نے بھی کافی تباہی مچائی وہاں. بالکل ایسے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے جو میزائل اور جو ڈرونز تھے انہوں نے اپنے ڈیسائیڈڈ ٹارگٹس جو ہیں وہاں تک رسائی. اور ابھی ان کی لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں تھی، انہوں نے اپنی کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی. لیکن امریکن وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کاز میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بائیڈن کا آج کا بیان ہے، دیکھیے جو ڈھٹائی ہے نا اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہوتا، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. آنکھیں اگر آپ کی کھلی ہوئی جو ہیں اور اس سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کچھ، تو یہ آپ کے دماغ کی خرابی کہہ سکتے ہیں اس کو. حقیقت تو پوری دنیا کے سامنے ہے. پوری دنیا میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ملک اور کوئی شہر ایسا بچا ہو جس میں فلسطینیوں کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی ہو. 4 مرتبہ بلنکن کے ساتھ سینٹ ہیئرنگ میں پریس کانفرنسز کرتے ہوئے، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وہ سلوک کیا لوگوں نے، خود ان کے لوگوں نے، کسی فلسطینی نے، کسی عرب نے نہیں کیا، کسی مسلمان بندے نے نہیں کیا، ان کے اپنے لوگوں نے. کہ شرم آنی چاہیے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اسرائیل اپنے منطقی انجام کو جلد یا بدیر ضرور پہنچے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ جس کے ہاتھ پر اتنے مظلوموں کا خون ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا. امریکن بہت انفلوئنشل ایک ملک ہے، اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب انہوں نے مسترد کر دیا جو بائیڈن نے، جو فورن گرفتاریاں انہوں نے کہا مسترد کرتے ہیں. دیکھیے اس کے باوجود بھی جاری ہوں گے. جو سب سے بڑی ہزیمت ان کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا اسرائیل کے خلاف تو کیا ہوگا. چند ممالک نے تو کہہ دیا کہ ہمارے یہاں علاقے میں آیا تو ہم پکڑ لیں گے اس کو. ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے. بیلجیم نے کہا یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ
اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو مورل پوزیشن بہت ویک ہو جائے گی اسرائیل کی بھی اور اس کے سپورٹرز کی بھی، رائٹ. اور خاص طور سے امریکہ کے لیے چونکہ الیکشن قریب ہے. اگر اس طرح کا کوئی جھٹکا پڑ گیا بائیڈن صاحب کو تو ان کو اپنا الیکشن سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین آج آزاد ہوگا، کل ہوگا یا پرسوں ہوگا تو ضرور، کیونکہ آزادی کی تاریخیں جب جنم لے لیتی ہیں تو وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. تو اسرائیل کو، اس کے حمایتیوں کو اور خاص طور پر امریکہ کو یہ باور کر لینا چاہیے کہ یہ ایک دن ریالٹی بنے گی. دوسری بات یہ کہ عرب ملکوں سے بھی میرے خیال سے ہمارا یہ فورم تو بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آواز اٹھانی چاہیے. جس بھی لیول پر آپ ہوں، جس بھی کیلیبر کے آپ ہوں، تو ہم یہاں سے عرب ممالک کو بالخصوص، کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، اور مسلم امہ سے عموماً یہ درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. ایجپٹ اگر رفح کا بارڈر کھول دے اور باہر سے دنیا کو تو رفح پر اٹیک کرنے کو گھوم رہے ہیں، وہ تو یہ تو پھر ہوتے رہتے ہیں، ویسے نہیں کر رہا وہ. ہاں یعنی نہیں کھولا تو تب کیا اٹیک نہیں ہو رہے؟ بالکل رفح میں ہو رہے ہیں نا. دیکھیے کافی سارے ممالک اسرائیل کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ آپ رفح کے آپریشن سے باز آئیں. یس. جو سب سے بڑی بات ہم بھول گئے ہیں وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں فلسطین کی کاز کی حمایت کر چکی ہے. یس. اور جو ووٹ کا رزلٹ آیا تھا وہ تو دیکھ کے میرے خیال سے امریکہ کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے. تو اب وہ جو لیٹسٹ ریزولوشن ہے جس کے اوپر 142 سے زیادہ لوگوں، 147 if I'm correct، لوگوں نے فلسطین کے حق میں جو ووٹ دیا ہے، وہ اب جائے گی سلامتی کونسل میں، سیکیورٹی کونسل میں جائے گی. ہاں اپروول کے لیے سیکیورٹی کونسل میں وہ جائے گی. تو ہم صرف توقع کر سکتے ہیں یا مطالبہ کر سکتے ہیں امریکہ سے کہ اس دفعہ اپنی روایتی بے غیرتی کا مظاہرہ نہ کرے، اس کو ویٹو نہ کرے، اس کو پاس ہونے دیں. تو میرے خیال سے یہ عمل جو ہے فلسطین کے ایک ریاست میں کنورٹ ہونے کا یہ تیز ہو جائے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں بطور مسلمان ہم سب کی دعا تو یہی ہے نا کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دیکھیں اور وہاں کے لوگ امن اور سکون سے رہ سکیں. وہاں کے بچوں کا، عورتوں کا، خواتین کا کیا قصور ہے جو کہ اس جنگ میں پس رہے ہیں؟ لیکن سٹل ایک کاز ہے جس کے ساتھ تمام مسلم ممالک کھڑی بھی ہے، اور مسلم عوام تو ایٹ لیسٹ کھڑی ہے نا.